السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، تربیت اولاد کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں عقیقہ کے مسائل پر ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے، جس میں یہ بات آئی تھی کہ عقیقہ میں کتنے جانور مطلوب ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کہا تھا کہ دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ لڑکا کے لیے 2 جانور اور لڑکی کے لیے 1 جانور، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہم نے بتلایا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کی طرف سے 1 جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، اور دونوں کے دلائل کا تذکرہ ہم نے کل کے درس میں آپ کے سامنے کیا تھا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ روایتیں جو لڑکا کی جانب سے 2 بکریاں اور لڑکی کی جانب سے 1 بکری ذبح کرنے کے اوپر دلالت کرتی ہے، کئی وجوہ کے بنا پر قابل ترجیح ہیں، یعنی ان روایتوں کو راجح کیا جائے گا کئی وجوہات اور سبب کی بنیاد پر۔ اور رہی بات 1 جانور ذبح کرنے والی بات، تو اس کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو جمع کی صورت ہم نے کل کے درس میں بتا دیا تھا کہ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ لڑکا کی طرف سے 2 جانور ذبح کیا جائے اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور ذبح کیا جائے، مگر بحالت مجبوری اگر لڑکا کے طرف سے بھی 1 جانور ذبح کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ کفایت کر جائے گا، کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکا کی طرف سے 2 جانور ذبح کیا جائے گا، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ شرط ہے، نہیں کہتے شرط ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 جانور ذبح کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مسائل میں خواتین کو مردوں سے الگ رکھا ہے، جیسے یہاں یہ مسئلہ ہے عقیقہ میں عورتوں کے لیے یا بچی کے لیے 1 جانور اور بچہ کے لیے، لڑکا کے لیے 2 جانور۔ اسی طرح سے اگر خاتون کہیں گواہی دے گی تو 2 ہونا چاہیے، اور لڑکا اگر اس کے مقابلے میں کوئی مرد ہوگا تو 1 گواہی دے دے گا تو کافی ہے۔ اسی طریقے سے میراث میں اگر 1 حصہ خاتون کو ملے گا تو اس کے مقابلے میں ڈبل حصہ مرد کو ملے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، 1 مذکر کو مؤنث کا دگنا دیا جائے گا، یعنی اگر 50 روپیہ خاتون کو دیا جا رہا ہے تو 1 روپیہ اس کے مقابلے میں جو ہے مذکر کو ملے گا۔ سمجھ گئے؟ تو یہ چیزیں ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کے درمیان تفریق کی ہے، تو کہا کہ اس تفریق کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں بھی اس فرق کو ملحوظ رکھا جائے اور لڑکے کے جانب سے 2 بکری ذبح کی جائے اور لڑکی کے جانب سے 1 بکری ذبح کی جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہی راجح مسئلہ ہے۔ تاہم ہم نے بتایا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے 1 بکری بھی اگر اپنے بچے کی طرف سے ذبح کرتا ہے بحالت مجبوری، تو انشاءاللہ وہ چیز اس کے لیے کافی ہوگی۔ حضرت حسن بصری اور قتادہ کے نزدیک صرف لڑکا کی جانب سے عقیقہ مشروع ہے، کہتے ہیں لڑکی کی جانب سے عقیقہ ثابت نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کی جانب سے عقیقہ مشروع ہی نہیں ہے،
صرف لڑکوں کی طرف سے کیا جائے گا۔ تو آپ کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سلمان ابن عامر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع الغلام عقیقہ، اور غلام کہتے ہیں مذکر کو، بیٹا کو کہتے ہیں، بیٹی کو غلام نہیں کہتے ہیں۔ اس حدیث میں غلام کا لفظ اس بات کے جانب اشارہ کر رہا ہے کہ عقیقہ بیٹے کے جانب سے ہوگا، بیٹی کی جانب سے نہیں ہوگا۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ تاہم حسن بصری کا یہ قول اور حضرت قتادہ کا یہ قول جمہور اہل علم کے نزدیک ناقابل قبول ہے، جمہور کے نزدیک ناقابل قبول ہے۔ کہا کہ اگر حدیث میں صرف غلام کا لفظ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ لڑکی کی جانب سے عقیقہ مشروع نہیں ہے، بلکہ عدم ذکر کسی جگہ پر کسی چیز کا عدم ذکر یعنی اس کو ذکر نہ کرنا اس کی عدم مشروعیت کو ثابت نہیں کرتا، جبکہ متعدد حدیثیں ایسی آئی ہیں کہ وعن الغلام شاتان، بیٹا کی طرف سے 2 بکری، اور بیٹی وعن الجاریت شات، اور بیٹی کی طرف سے 1 بکری، تو ان روایتوں کا کیا کیجیے گا؟ تو اسی لیے جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ حسن بصری اور اسی طرح سے قتادہ کے قول کو ناقابل قبول سمجھا جائے گا، اور ان کے اس قول کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صریح اور صحیح حدیثوں کے خلاف ہے۔ سمجھ گئے؟ فائدے کے طور پہ ہم نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ کبھی کوئی بات آئے کہ حسن بصری کا یہ قول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ صرف لڑکا کی طرف سے عقیقہ کرنا ہے، لڑکی کی طرف سے نہیں کرنا ہے، تو آپ کو اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ ہاں ایسا قول ہے، لیکن ان کا قول یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے وہ ہم نے آپ کو بتلا دیا۔ اب اس کے بعد آئیے دوسرے مسئلے کے جانب منتقل ہوتے ہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ عقیقہ کے ایام، ایام کتنے ہیں عقیقہ کے، کب عقیقہ کرنا چاہیے؟ یہ بھی بہت بہت معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، بہت اس کے تعلق سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں۔ تو عقیقہ کے ایام کے تعلق سے حضرت سبرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیقہ ولادت کے 7ویں دن کرنا چاہیے۔ اب ولادت کا 7واں دن شمار کیسے ہوگا؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، غور سے سنیے گا، کہ اگر لڑکا فجر یا لڑکی، لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ہو، فجر سے پہلے اگر پیدا ہوا ہے، فجر سے پہلے، تب اس دن کا اعتبار کریں گے، تب اس دن کا اعتبار کریں گے۔ مثال کے طور پہ آج یہ جمعرات کا دن ہے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جمعرات کا دن کا اعتبار کب ہوگا؟ تو آج اگر دن کے 10 بجے یا دن کے 11 بجے یا دن کے 12 بجے یا مغرب سے پہلے 4 بجے 5 بجے کسی لڑکے کی ولادت ہوئی، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آج کا دن شمار مت کرو، الا یہ کہ فجر سے پہلے اگر اس کی ولادت ہو گئی ہے، یعنی آج کا دن ابھی طلوع نہیں ہوا ہے، آج کی رات ہے، اور فجر کے طلوع ہونے سے قبل یا فجر کے ساتھ ساتھ ہاں اگر کسی کی ولادت ہو گئی تو آج کا دن شمار ہوگا۔ یہ کون کہتا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس دن کو چھوڑ کر کے، ولادت کے دن کو چھوڑ کر کے، اگر فجر سے پہلے پیدا نہیں ہوا ہے تو وہ دن ریجیکٹ کر کے پھر 7 دن یہاں سے گنو۔ اور جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، جمہور کہتے ہیں نہیں، جس دن بچہ پیدا ہوا ہے وہ دن شمار کیا جائے گا، 7ویں دن میں، 7ویں دن میں وہ دن شمار کیا جائے گا، یہ جمہور کہتے ہیں۔ اور راجح مسئلہ بھی حدیثوں کے دلائل کے روشنی میں جب آپ غور کیجئے گا تو یہی بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ ظاہر روایت میں ولادت کا دن بھی شمار کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 7ویں دن سے قبل اور اس کے بعد عقیقہ مشروع نہیں ہے۔ یہ بات ہو گئی، الگ الگ باتوں کو سمجھیے۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ 7ویں دن عقیقہ مشروع ہے، 7ویں دن میں ولادت کے پیدائش کے دن کو شمار کریں گے یا نہیں کریں گے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر فجر سے پہلے پیدا ہوا ہو گیا بچہ تو وہ دن شمار کریں گے، اور اگر نہیں ہوا تو وہ دن مائنس کر دیں گے۔ لیکن صحیح روایت سے اور جمہور کا قول یہ ہے کہ نہیں، جس دن پیدا ہوا ہے اس دن کو بھی شمار کریں گے،
مثال کے طور پہ آج جمعرات کا دن ہے، تو جمعرات میں 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے 5 بجے 6 بجے مغرب سے پہلے پہلے تک اگر بچے کی ولادت ہو گئی تو آج کا دن شمار ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جہاں مغرب کا دن ختم ہوا تو اس کے بعد سے پھر دوسرا دن جمعہ کا دن شروع ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے یہ شمار کرنے کا طریقہ ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جس میں یہ تذکرہ ہے کہ عقیقہ کب کریں گے، کا 7ویں دن کریں گے، اس کو دلیل پکڑ کر کے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ 7ویں دن ہی عقیقہ مشروع ہے، 7 سے پہلے نہیں کر سکتے اور 7 کے بعد نہیں کر سکتے، 7 کے پہلے بھی نہیں کر سکتے اور 7 کے بعد بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کون کہتا ہے؟ کہا کہ اکثر اہل علم کا یہ قول ہے، اکثر اہل علم کا یہ قول ہے۔ اور بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ عقیقہ اگر 7ویں دن کسی نے نہیں کیا ہے تو 14ویں دن 21ویں دن بھی کرنا جائز ہے، 21ویں دن بھی کرنا جائز ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جامع ترمذی میں لکھتے ہیں کہ اگر 7ویں دن سہولت نہ ہو تو 14ویں دن، اور اگر اس دن بھی سہولت نہ ہو تو 21ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، 21ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ امام ترمذی کے اس قول کے اوپر رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے اس قول کے اوپر تصریح کے ساتھ کوئی بھی مرفوع روایت نہیں ملی، کوئی بھی مرفوع روایت نہیں ملی۔ ہاں، ایک روایت ہے اس سلسلے میں جس میں ابو عبداللہ اور صالح ابن احمد اس کے ذریعے ملتی ہے، جس میں 14ویں 21ویں کے متعلق بات کی گئی ہے، کہا یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کی سند میں جو ہے اسماعیل بن مسلم ضعیف راوی ہے، اور امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اس میں تفرد کا حکم لگایا ہے، لہذا وہ حدیث درست اور صحیح نہیں ہے۔ تب کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی آدمی 7ویں دن نہیں کر سکا عقیقہ تو اس سلسلے میں کیا کرے گا؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، اب 7ویں دن کے بارے میں سوال ہے، تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 دن سے پہلے ہم کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہیں عقیقہ، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو اب اس میں جو راجح قول ہے نا، وہ راجح قول کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، کیونکہ اختلافات میں اگر ہم جو مشہور چیزیں تھی اس کا تذکرہ ہم نے اختلاف کی شکل میں کر دیا، لیکن جو چیزیں جہاں صرف راجح جاننی ہے وہاں ہم راجح قول کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ دیکھیے، عقیقہ کے تعلق سے پہلے اور بعد میں کیے جانے کے تعلق سے اہل علم کے تقریباً اہل علم نے 5 حالات بیان کیے ہیں۔ پہلی حالت سمجھیے، کہا کیا اگر کوئی جنین من حمل 120 دن سے قبل، یعنی 4 مہینے سے قبل ساقط ہو گیا، ٹھیک ہے، ساقط ہو گیا، تو کیا اس کی جانب سے عقیقہ کیا جائے گا؟ تو اہل علم کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ اس پہ عقیقہ نہیں کیا جائے گا۔ کہ 120 دن کے بعد خلقت ہو گئی تھی، روح پھونکی گئی تھی، اور اس کے بعد 5ویں مہینے میں، 6 مہینے میں، 7ویں مہینے میں، 8ویں مہینے میں یا 9ویں مہینے میں کسی وقت کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا جنین، خلقت اس کی بن چکی تھی، وہ سولیڈ ہو چکا تھا۔ تب کا اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عقیقہ نہیں کریں گے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عقیقہ کرنا پڑے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں عقیقہ کرنا پڑے گا انہی کا قول زیادہ راجح ہے، دلائل کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں یہی قول زیادہ راجح سمجھ میں آتا ہے کہ عقیقہ ان کا کیا جانا چاہیے۔ کیا دلیل ہے آپ کی؟ تو کہا دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مولود مرہون بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے مرہون ہوتا ہے۔ تو مرہون کے بارے میں علماء کے کئی ایک اقوال ہیں، لیکن ہم نے یہ بتلایا تھا کہ وہ سفارش نہیں کرے گا، وہ سفارش نہیں کرے گا۔ اور وہ مشہور روایت جس میں آپ پڑھے ہیں کتاب التوحید میں، آپ سب جو جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ پڑھ چکے ہوں گے، کہا کہ 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اس میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کے بارے میں، اپنے خاندان والوں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں،
اللہ رب العالمین سے سفارش کروا کے ان کو جنت میں داخل کروائیں گے. تو یہ وہ لوگ ہوں، تو یہ وہی بچے ہوں گے. اور کوئی بھی بچہ جو بچپنے میں معصومیت کے دنوں میں انتقال کر جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بچہ آگے جانے والا ہے، پرت ہے، اور وہ ماں باپ کے لیے سفارش کرنے والا ہوتا ہے. تو کہا کہ اگر یہ فائدہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس بچے کی جانب سے آپ عقیقہ کر دیجئے. اہل علم کے قول کے اوپر بہت غور کرنے کے بعد اور کئی ایک کتابوں کو اس سلسلے میں پڑھنے کے بعد راجح بات تک جہاں تک میں پہنچ سکا اپنے ناقص علم کے مطابق وہ یہی ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے گا. اب اس کے بعد آئیے، بچہ ولادت پا گیا، یہ دو حالتیں ہوئی آپ کے سامنے. تیسری حالت یہ ہے کہ بچے کی ولادت ہو گئی اور اس کے بعد 7ویں دن سے پہلے پہلے انتقال کر گیا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. اب کیا کریں گے؟ یہاں بھی دو اقوال. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کریں گے کیونکہ 7ویں دن تک ابھی پہنچا نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا پڑے گا. دلیل آپ کی کیا ہے؟ تو کہا وہی حدیث ہے، وہی حدیث. اور من باب اولا کریں گے. یہاں جب جنین ساقط ہو جا رہا ہے تو اس کو کر رہے ہیں، تو یہاں تو بچہ سالڈ پیدا ہوا ہے اور جیا ہے، کچھ دن تک زندہ رہا ہے، اس کے بعد وہ انتقال ہوا ہے. تو ایسی صورت میں اس کے جانب سے بھی عقیقہ کیا جانا چاہیے. کہا کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ 7ویں دن تو ابھی ہوا نہیں ہے. کہا بھائی سبب کے اوپر کچھ چیزوں کو مقدم کیا جا سکتا ہے، سبب کے اوپر کچھ چیزوں کو مقدم کیا جا سکتا ہے. تو کہا ایسی صورت میں عقیقہ ان کا بھی کریں گے. یہی بات زیادہ راجح سمجھ میں آتی ہے. اور اس کے بعد 7ویں دن عقیقہ کرنا، تو وہ مسئلہ جو ہے چوتھے نمبر کا وہ ابھی ہم آپ کے سامنے بتلا دیے. 7ویں دن کرنا ہے، یہی مسنون ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ 7ویں دن کرے عقیقہ. اور 7ویں دن میں ولادت کے دن کو شمار کریں گے یا نہیں کریں گے، اس سلسلے میں جو اختلاف تھا اس کا بھی تذکرہ ہم نے آپ کو کر دیا. اب ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر 7ویں دن نہیں کر سکے، پار ہو گیا 7واں دن، تو اب کب کریں گے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہی 14 اور 21 کی تحدید سے کریں گے، جس کے بارے میں ہم نے بتلایا کہ روایت ضعیف ہے، اور امام ترمذی کے اس قول کے اوپر کوئی مرفوع روایت مل نہ سکی. ایک روایت ملی تو اس میں راوی جو ہے وہ بھی ضعیف ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صراحت کے ساتھ لکھ دیا ہے. تو چلیے یہ تحدید تو ختم ہو گئی کہ 21-14 کا جو معاملہ تھا یہ ختم ہو گیا، لیکن 7ویں دن نہیں ہو سکا. تو اب کب کریں گے؟ کب کریں گے؟ تو کہا کہ جب آپ کی سہولت ہو تب کر لیجئے، جب آپ کی سہولت ہو تب کر لیجئے. اب بات آئی کہ یہاں کرے گا کون؟ والد صاحب کریں گے؟ تو کہا کہ ہاں یہی تو ہے کہ والد کریں گے. کہا اگر والد نہ کر سکے، ہم اپنا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ یہی مسئلہ اس سے پہلے پوچھا گیا تھا. تو وہ روایت جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ بعد میں کیا تھا، وہ روایت جو ہے ضعیف ہے. اس روایت کی تحقیق جب ہم نے کی اور اس کو دیکھا اور کئی علماء کو اس سلسلے میں پڑھا، تو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حسن لغیرہ کہتے ہیں. تو اگر وہ روایت صحیح مانتے ہیں اور حسن لغیرہ مانتے ہیں تو قابل قبول اگر روایت ہے، تو اس سے پتا چلا کہ آدمی جوان ہونے کے بعد بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے. سمجھ گئے؟ امید ہے کہ آپ مسائل کو سمجھ رہے ہوں گے. بہت غور سے ان چیزوں کو سمجھیے. بالغ ہونے کے بعد بھی آدمی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ نہیں کر سکتا ہے. بہرحال اتنی تحقیق اس مسئلے میں ہم نے نہیں کی تھی. آج بہت وقت لگایا اس مسئلے کے اوپر، اور کئی کتابوں کو جو پڑھنے کے بعد اور کئی چیزوں کی، بعض اہل علم ڈائریکٹ اس کو کہتے ہیں کہ یہ روایت جس کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ بعد میں کیا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں یہ درست نہیں ہے. لیکن علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر اس کے تمام طرق کو جمع کر کے کہا کہ کچھ ہو یا نہ ہو، حسن لغیرہ تک روایت پہنچے گی. اب اگر وہ روایت کو صحیح مان لیں گے تو اب یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ مدار یہی روایت ہے. جن لوگوں نے اس حدیث کو یا اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنا عقیقہ کیا تھا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا.
بالغ ہونے کے بعد وہ اپنا عقیقہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو اور اسی طریقے سے اس سلسلے میں جو مسائل تھے میرے خیال سے راجح مسئلہ کا علم آپ سب کو ہو گیا ہوگا. اب اس کے بعد آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. کیا رات میں عقیقہ کر سکتے ہیں؟ دن میں عقیقہ تو کر سکتے ہیں. رات میں عقیقہ کا مطلب یہ ہے کہ رات میں جانور ذبح کریں. دن میں ذبح کر لیا جانور اور رات میں کھانا کھلا پلا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. رات میں جانور ذبح کر رہے ہیں تب کیا کیا جائے گا؟ تو رات میں بچے کا عقیقہ کرنا درست ہے. بعض اہل علم ہے نا قربانی کو وہ لوگ رات میں مکروہ سمجھتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ رات میں عقیقہ کرنا بھی مکروہ ہے. تو عقیقہ راجح قول کے مطابق دن اور رات کے کسی بھی حصے میں کیا جائے تو درست ہو جائے گا. اور اس سلسلے میں صحیح حدیث میں کوئی بھی قید وارد نہیں ہے. اس کو اگر کسی کو پڑھنا ہو اس سلسلے میں تو آپ نیل الاوتار امام شوکانی کی کتاب ہے اور تحفۃ الاحوذی جامع ترمذی کی شرح ہے مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، ان سے آپ پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں میں یہ بات مشتہر ہے، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جس کی قربانی جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی. یہ بات غلط ہے. قربانی سے عقیقے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. اب اس کے بعد آئیے بچوں کے نام کا عقیقہ کرنے سے پہلے بچہ یا بچی کے نام کو منتخب کر لینا چاہیے. یہی بات زیادہ بہتر ہے کہ منتخب کر لینا چاہیے. پہلے سے سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا نام رکھیں گے اور نام لے کر کے عقیقہ کرنا چاہیے. آج کل کے اس زمانے میں ہے نا کچھ لوگ بچے اور بچیوں کے نام رکھنے میں بڑی بد احتیاطی سے کام لیتے ہیں اور ناموں کو رکھنے میں بڑی غلطی کر جاتے ہیں. اسلامی ناموں سے ہٹ کر ایسے نام رکھتے ہیں کہ بسا اوقات وہ نام یا تو حرام ہوتے ہیں یا نہیں تو کم سے کم مکروہ درجے تک پہنچتے ہیں. اسی لیے اس طرف خاصی توجہ کی ضرورت ہے اور بہت اس میں سوچ اور بچار کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ آدمی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اور اپنے باپ کے نام کے ذریعے سے پکارا جائے گا تو آدمی کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ اس کا نام اچھا ہو، اس کا نام درست ہو، اس کا نام مناسب ہو. صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ سب سے اچھا نام جو ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. سب سے اچھا نام عبداللہ اور عبد الرحمن. اہل علم فرماتے ہیں کہ جو بھی نام اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی طرف مضاف ہو وہ بہتر اور افضل ہے. مثلا عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد الکریم، عبد الاحد، عبد الصمد، اس طرح کے نام. لیکن اب اگر آج کل کے زمانے میں کسی کو کہیے گا کیا بوڑھے لوگوں کا نام آپ بتا رہے ہیں، اب نام میں بھی لوگ جوان اور بوڑھا کرنے لگے. یہ ہندوستان اور آس پاس کے ملکوں میں یہ رواج ہے، ورنہ آپ عربوں کے یہاں جا کر کے دیکھیے تو اس کا اتنا اہتمام نہیں ہے. والد کا نام جو ہے کبھی بسا اوقات بچے کا نام یہی ہوتا ہے. اکثر لوگ اپنے دادا کے نام کے اوپر یا اپنے والد کے نام کے اوپر اپنے بیٹوں کا نام رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. تو اب ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا وہ نام ہونا چاہیے جو دنیا میں کسی کا نہیں ہو. یہ چاہتے ہیں. دنیا میں، گھر میں تو چھوڑ دیجیے، خاندان میں نام ہے تو پہلے ہی ریجیکٹ کر دیں گے. دنیا میں نہیں ہو کسی کا نام، یہ چاہتے ہیں. ایسا نام، یونیک نام ہم کو بتائیے. تو پھر نام ویسے ہی لوگ رکھتے ہیں. ویسا نام رکھنے سے کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب کرنا چاہیے. ہاں، عبدیت کے ساتھ اگر کوئی آدمی نام رکھ دے عبد العزا یا اسی طریقے سے عبد الکعبہ، عبد المصطفیٰ، عبد الرسول، عبد المرتضی، عبد الحسین، اس طرح کے ناموں کو رکھنے سے کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے. تمام نام رکھنا حرام ہے اور یہ سب کے سب شرکیہ نام ہے. عبودیت اور الوہیت یہ اللہ رب العالمین کا جو ہے، الوہیت اور عبودیت یہ اللہ رب العالمین کا خالص حق ہے اور اس کو غیر اللہ کی طرف پھیرنا یہ شرک اکبر ہے.
اور وہ نام شریعت کے اندر ناپسندیدہ ہے۔ تب رہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب اس سے مستثنا ہے، عبد المطلب اس سے مستثنا ہے۔ کہا ہے بھائی صاحب عبد المطلب کیوں رکھ سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام تھا۔ کہا ٹھیک ہے، دادا کا نام تھا تو اس سے کیا ہو گیا؟ کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کا ذکر کیا ہے۔ کیا ذکر کیا ہے؟ کہ غزوہ حنین میں آپ نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اپنے دادا کی طرف منسوب کیا اپنے آپ عبد المطلب کا۔ تو کہا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سے رضامندی کے لیے یہ نام کہا تھا کیا؟ ارے بھائی خبر دی ہے کہ میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے، اور وہ بہادر تھے اپنے زمانے میں، ہم باپ دادا کے زمانے کے بہادر لوگ ہیں، اس سے یہ کہاں پتہ چلا کہ عبد المطلب کا نام رکھ سکتے ہیں؟ اور یہ ہے تو مطلب لوگوں کو کیا کہیے گا؟ بہرحال انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عبد المطلب نام رکھنا اچھا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ میرے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ اب اگر کوئی مولانا ہو، کوئی بڑا عالم ہو، اور مان لیجئے ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس کے دادا کا کوئی نام ہو اس طرح سے، یا اس کے دادا پہلے کوئی اور کچھ رہے ہوں، تو وہ اگر نام ذکر کیا تو کیا اس کو رکھ سکتے ہیں؟ نا، نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے، یہ من باب الاخبار تھا، اب خبر دینا چاہ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی آپ کے دادا کا نام عبد المطلب رکھا جا چکا تھا۔ تو یہاں اس لیے آپ نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ نام بہتر ہے، بلکہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ خبر دینا چاہ رہے ہیں کہ میں اس کی اولاد ہوں جس کا نام عبد المطلب تھا، جو بہادر تھے، بہادر تھے۔ اسی طرح سے ناموں میں یہ اجمالی طور پہ ہم آج ذکر کر رہے ہیں، کل ہم اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے کچھ ناموں کی، اس کے اوپر تیاری کر رہے تھے لیکن وہ مکمل ہو نہیں سکا، کل انشاءاللہ اس کی وضاحت مکمل کریں گے۔ بہت سارے لوگ اپنے ناموں میں نام رکھتے ہیں ملک الاملاک، سلطان السلاطین، شہنشاہ، عام طور پر لوگوں کے نام رکھنے کا یہ رواج ہے، شہنشاہ نام رکھتے ہیں، ہے نا؟ تو اس طرح کے نام رکھنا بھی حرام ہے۔ ملک الاملاک، سلطان السلاطین، بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہ، سمجھے کہ نہیں؟ اس طرح کے نام رکھنا بھی حرام ہے۔ در حقیقت یہ سب اللہ رب العالمین کی صفت ہیں۔ اسی طرح قاضی القضات، اس کا لقب رکھنا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اسماء مکروہہ میں سے یسار، رباح، نجاح، افلح، برکہ، مبارک اور مفلح وغیرہ نام بھی ہیں جن کا نام رکھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور کیوں مکروہ ہے ہم پھر آگے کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ اسی طریقے سے شیطان کے ناموں کے اوپر اپنے بچوں کا نام رکھنا، جیسے کوئی نام رکھے خنزب، کوئی نام رکھے ولہان، کوئی نام رکھے اعور، کوئی اجدع، سمجھا کہ نہیں؟ اور فرعون کے ناموں کے اوپر کوئی نام رکھ دے فرعون، قارون، حامان، ہے نا؟ اس طرح کے نام رکھنا بھی مکروہ ہے۔ اور پہلے زمانے میں، اور آج بھی یہ چیز چلتا ہے، ایک جگہ پر ہم لوگ گئے تو کہا کہ اس کا نام تھا مشرکین، مشرکین نام تھا، تو اب اس کو پکار رہے ہیں لوگ، مشرکین کہاں گیا، مشرکین کہاں گیا؟ ہم بولے کہ کیا حاصل، اب ہم لوگ علماء تھے، جلسے میں تھے، سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہے کیا معاملہ بھائی، یہ مشرکین کس کا نام؟ تو پوچھا کیا بھائی مشرکین نام ہے کسی کا؟ کہا کہ ہاں نام ہے مولوی صاحب، مشرکین نام ہے۔ تو کہا کہ کچھ بجھاتا ہے کہ نام خالی رکھ دیا مشرکین، کچھ بوجھتے ہو، سمجھتے ہو؟ تو کہا کہ آپ نہیں سمجھے بات کو۔ کہا کیا؟ تو ہمارے یہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی دادی یا دادا کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کھولتے ہیں، بچے کو سامنے رکھ دیتے ہیں ایسا، اور قرآن مجید کھولتے ہیں، اور آنکھ بند کر کے نام رکھا، جہاں نام پڑ گیا کہا کہ وہی اس کا نام ہے۔ تو اس کا مشرکین پڑا، اس کا نام کیا پڑا؟ مشرکین میں ہاتھ پڑ گیا تو نام رکھ دیا مشرکین۔
اور کہا اسی وقت کہہ دیتے ہیں جان لو تمہارا نام مشرکین ہے، تمہارا نام مشرکین ہے، تمہارا نام مشرکین ہے۔ بولا اچھا ہوا اور کسی چیز کے اوپر نام نہیں پڑ گیا، نہیں تو کیا نام، کیا سے کیا نام رکھ دیتے آپ لوگ قرآن مجید۔ تو یہ رواج آج کل بھی چل رہا ہے، آج کل بھی چل رہا ہے، صفحات الٹ کر کے نام رکھ دیا ہے نا۔ تو یہ نام رکھنا جو ہے کیا ہے، مکروہ ہے۔ فرشتوں کے نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کا؟ کوئی جبریل رکھے، کوئی میکائیل رکھے، رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اسرافیل نام رکھ دے، اسرائیل تو ڈر کے مارے کوئی نہیں رکھے گا، اور اسرائیل کسی فرشتے کا نام بھی نہیں ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو ان کے نام رکھنے کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ کے درس میں اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔